الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہجری سال کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور آج کا جو عنوان ہے اس عنوان کی وضاحت سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی جانکاری ضروری ہے کہ مسلمانوں اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اللہ رب العالمین کا جو بھی انعام ہے، اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اور یہ جان لو دن رات کی گردش، مہینہ اور سال کا آنا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج دن ختم ہوا، کل مہینہ پورا ہوا، اور دیکھتے دیکھتے سال گزر گیا۔ اسی طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ طرح طرح کی دنیاوی آرزوؤں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہماری بہت ساری خواہشات ہے، ہماری بہت ساری آرزو ہے، ان تمام آرزوؤں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، یعنی ہر اعتبار سے ہم خواہشات نفس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارا نفس گناہوں میں لت پت ہے، بالکل ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہماری پوری کوشش دنیا کو حاصل کرنے میں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آخر کب تک ہم اس غفلت اور بے ہوشی میں پڑے رہیں گے؟ کب تک اس عمر کو ہم کھیل کود میں ضائع کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس عمر کو کھیل کود میں برباد کرتے رہیں گے؟ ہمارا ضمیر کب بیدار ہوگا؟ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ اور کب وہ وقت آئے گا جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کے پاس حساب دینے کی فکر کریں گے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے ہمیں بہت ہی اچھے انداز سے اس بات سے متنبع کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، مگر افسوس ہمیں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے۔ ہم زندگی کے اصل مقصد سے دور، بہت دور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اور ہمیں ایک زندگی دی ہے کہ ہم اچھا کام کریں، نیک کام کریں، قرآن کے مطابق عمل کریں، قرآن کے احکام پر عمل کریں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کا حساب
यानी आमाल का वक्त करीब हो चुका है और लोग गफलत में पड़े हुए हैं, वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, उससे मुंह फेर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनके पास कोई नसीहत उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से आती है तो उसको खेलते हुए सुनते हुए गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर। यानी उनके दिल गफलत में पड़े हुए, लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। ऐ मेरी मुसलमान माओ और बहनों, हम लोगों ने एक साल को रुखसत कर दिया है। हमारे पास जो हिजरी साल का साल चल रहा था, हम लोगों ने एक साल को रुखसत कर दिया है। उसके दिन रात एक एक करके आए और गुजरते चले गए। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस पूरे साल एक अदना सा वक्त दोबारा हासिल हो सकता है? पूरे साल का एक 5 मिनट हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो, क्या पूरे साल का एक वक्त भी दोबारा हासिल हो सकता है? हरगिज नहीं। अल्लाह अकबर। अब हमें यह करना होगा कि हमसे जो चूक हो गई है हम उस पर शर्मिंदा हों, हम उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नादिम हो, सच्चे दिल से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, गुनाह की माफी मांगे और जिंदगी के जो बाकी अय्याम बचे हुए हैं हम उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और बंदगी में कोई कमी ना आने दे। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, लिहाजा हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वा का जज्बा पैदा करना चाहिए। दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा करना चाहिए, क्योंकि तक़वा इख्तियार करना यही नजात है। जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हो, गोया उस शख्स के लिए नजात है। जाहिर सी बात है, हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं है। हम जो मन में आएगा, शैतान पीछे लगा हुआ है, हम वो करते हैं। लेकिन दिल में, हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हो, इसी में हमारी निजात है। और जो महीना हम पर आ चुका है, इस महीने को हम मुहर्रमुल हराम के नाम से जानते हैं। कौन सा महीना है? मुहर्रमुल हराम। ये एक बाबरकत अज़ीमुश्शान महीना है, बहुत ही बरकत वाला महीना। अल्लाह अकबर। ये हिजरी साल का पहला महीना है और हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह, यकीनन महीनों की गिनती अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक लौहे महफूज में 12 है। कितने हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक 12 हैं। इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, 12, ये अरबी में वर्ड है। 12, जिसको हम लोग बोलते हैं 12 बोलते हैं। 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, और ये उस दिन से है जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को पैदा किया है। अल्लाह, यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, ये 12 महीना उस दिन से है जिस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को पैदा किया है। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले महीने, बरकत वाले महीने हैं, हर चीज से पाक वाले महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है, लिहाजा तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अब सवाल एक पैदा होता है कि वो 4 महीने कौन कौन से हैं जो हुर्मत वाले महीने हैं। दलील के तौर पर सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सनतु 12 शहरन मिनहा 4 हुरुम, कि साल 12 महीनों का होता है,
اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو بالکل پے در پہ ہے، یعنی ایک کے بعد 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے جو کہ جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان میں خصوصی طور پر تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو ہر سال کے ہر مہینے میں حرام ہے، ظلم سال کے 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، لیکن ان 4 مہینے کی عزت و حرمت اور ان کی پاکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب سوال یہ بھی کھٹکتا ہوگا کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، لڑائی جھگڑا جنگ یہ سب نہ کیا کرو۔ دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر، اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 12 مہینہ میں تو بالکل ممنوع ہے، منع ہے، لیکن خاص طور سے جب 4 مہینہ چل رہا ہو تو اس 4 مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو نافرمانی کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے ہم سبوں کو یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کالا دھبا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، کوئی بھی اس سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک کالا دھبا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پڑتا ہے؟ کالا دھبا۔ ہمارا پورا کپڑا اگر سفید ہے اور اس کپڑے کے کسی بھی جگہ میں ایک کالا دھبا پڑ جائے، کس طریقے سے خراب دکھنے لگتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل میں کالا دھبا ڈال دیتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کیا پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، تو دل کے اندر جو کالا دھبا پڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو صاف کر دیتا ہے۔ کس چیز سے؟ توبہ کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگنے سے۔ سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، لیکن اگر شخص کسی نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے تو یہ کالا دھبا بڑھتے 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 پورے دل کے اندر جگہ لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا دھبا تھا ایک گناہ کی وجہ سے، اگر ہم توبہ کرتے تو اللہ رب العالمین اس دھبے کو ختم کر دیتا، لیکن ہم نے گناہ پہ گناہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کالے دھبے کو بڑا کرتے 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 پورے دل کے اندر جگہ لے لیتا ہے۔
اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَذَلِكَ الرَّعِينُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، یہی وہ زن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو شخص میرے احکام سے، میرے پیغام سے، میرے فرمان سے اعراض کرے گا، یعنی اچھی طریقے سے عمل نہیں کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، فمن اعرض، اس سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ جو 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور سے ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ ظلم کا مطلب میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے احکام سے بچے، لڑائی سے بچے، جھگڑا سے بچے، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماتمی لباس پہن کر نوحہ کرتے ہیں، ماتمی لباس، کالا لباس پہن کر نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینے کو مارتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اس کو کسی چیز کے ذریعے استعمال کر کے سینے کو پھاڑتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو جو لوگ ماتمی لباس پہن کر کے سینہ کو مارتے ہیں، چاک کرتے ہیں، مارنا پیٹنا سب کچھ جو ہوتا ہے، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اس اعمال کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ 4 کام ایسے ہیں جو کہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ اس امت کے اندر 4 کام جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، لا یترکونہن، جس کو وہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا کام کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، حسب کے اندر، نسب کے اندر، حسب کے اندر ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہ ہے الحمدللہ، یہ دیکھنے ملتا ہے، لیکن غور یہ کرنا چاہیے یہ کام کہاں کا ہے؟ جاہلیت کے کام میں سے ایک کام ہے۔ دوسرا ہے والطعن فی الانساب، نسب کے اندر طعن زنی کرنا۔ کوئی لڑکا ہے، اس کو بولا جائے آپ اس خاندان سے ہے، آپ کا ایسا نسب ہے، آپ کی ماں ایسی ہے، آپ کے ابو ایسے ہیں، یعنی نسب کے اندر طعنہ دینا، یہ جاہلیت کے کام میں سے ایک کام ہے۔ تیسرا کام ہے والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے قسمت کو معلوم کرنا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ستاروں کے ذریعے قسمت کو معلوم کرنا، یا ستاروں کے ذریعے بارش کو معلوم کرنا، کب بارش ہوگی، یا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاتھ کو دیکھ کر کے بھی قسمت کو معلوم کر لیتے ہیں کہ تمہارا یہ ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کا رشتہ ایسا ہوگا تو ایسا ٹوٹ جائے گا، بہت ساری باتیں کہتے ہیں، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور چوتھا ہے والنیاحہ، نوحہ خوانی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال الناہیۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہ سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ اکبر، کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے، یا نوحہ کرنے والی کون عورت ہے؟ کسی کی وفات پر ماتم منانا، وہاں جا کر رونا، پیٹنا، سینہ پہ مارنا، بال کو کرنا، جتنا جو ہوتا ہے نوحہ میں، تو نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی وفات سے پہلے، موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا کہ تارکول کا قمیص پہنایا جائے گا۔ تارکول ہم نے دیکھا ہوگا، جس طریقے سے روڈ پر تارکول جو لگاتے ہیں تاکہ روڈ بالکل چپکا رہے اور گاڑی اس پر تیز چلے، نقصان نہ ہو، تو وہ تارکول کا قمیص، لباس پہنایا جائے گا اس عورت کو۔ اور ایک چیز کیا ہے؟ وَدِرْعٌ مِّن جَرْمٍ، اور بیماری کا ایسا لباس ہوگا جو اس کے جسم کو ڈھانپے رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، بیماری کا ایسا لباس، تو بیماری ہوگی اس کا لباس بنا کر کے اس کو دیا جائے گا،
وہ اس کو ڈھانک رکھے. کس کے لیے؟ یہ ایسی عورت جو کسی کی وفات پر اپنے آپ کو نوحہ کرواتی ہے، تو ان کے لیے یہ عذاب ہے کہ اگر اپنی وفات سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا جاہلیت کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، بالکل الگ، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والے شخص کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جو شخص نوحہ کرتا ہے یا نوحہ کرنے والی عورت ہے اس سے بالکل تعلق اختیار نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے گالوں پر تماچا مارے، کسی کی وفات پر گالوں پر تماچا مارے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے گریبان کو پھاڑے چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے کاموں کو انجام دے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ نوحہ کرنے والے ہوتے ہیں ماتمی لباس پہن کر اس محرم کے مہینے میں اور جو بھی عمل کو انجام دیتے ہیں، یہ جاہلیت کے کام میں سے کام ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں نوحہ اور ماتم کیوں کرتے ہیں؟ نوحہ اور ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ماہ محرم کے مہینے میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے غم میں کیا جاتا ہے. کس کے غم میں؟ کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے. اور کون ہے جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ ہر ایک کو افسوس ہوگا. کسی کی بھی وفات ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یقیناً ہر مسلمان کو اس پر غم ہوتا ہے. لیکن جس طرح ہر پریشانی میں، ہر غم میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے آپ کو صبر کا دامن پکڑ کر دکھانا ہے، اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر دے کر کے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے پاس جو پھل ہے اس کو کم کر کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک دے کر کے، تمہارے پاس قحط سالی دے کر کے، تمہارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم تمہاری وہاں آزمائش کریں گے، اور تمہارے پاس جو جان ہے اس جان کو کم کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے، ہم کو وہاں پر صبر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ماتمی لباس پہن کر کے اس کے ذوق میں اپنے آپ کو ہم مارے، اپنے آپ کو ہم ہلاک کرے، اپنے آپ کو برباد کرے، بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے کو مکمل ثواب دیا جائے گا، مکمل ثواب دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دین اسلام کے لیے صرف ایک صحابی شہید نہیں ہوئے. دین اسلام کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے صرف ایک صحابی شہید نہیں ہوئے، بلکہ بے شمار جلیل القدر بڑے بڑے صحابی اسلام کی سربلندی کے لیے شہید کیے گئے. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کی عظیم شہادت کو بھول جانا اور صرف ایک مخصوص صحابی کی شہادت کو اہمیت دینا، کہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عدالت میں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ انصافی کی گئی اور کسی کے ساتھ نا انصافی کی گئی. اللہ اکبر. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے
شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہوئے گزارے اسے امت محمدیہ غم میں گزار رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، روزہ رکھ کر کے اتنا پیارا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اور یہ روزہ اتنا بڑا عمل ہے، صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہوئے اس مہینے کو گزارتے تھے۔ اور لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت محمدیہ اس مہینے کو غم میں گزار رہی ہے، جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس مہینے میں عید اور جشن منا رہی ہے۔ جس طریقے سے آج کل راستوں میں دیکھ لیجیے، گزرتے ہوئے دیکھ لیجیے، جو عید اور جشن ہے کس حالت میں لوگ جشن منا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص کر کے 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس مہینے میں محرم کا مہینہ شروع ہوا اور آج ہمارا حال یہ ہے، جو ڈھول بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے دکان میں ڈھول آ گیا، اس کا جو سامان ہوتا ہے سامان لے کر آ گئے، بچوں کو کمر میں کیا پہننا ہے وہ لے کر آ گئے، یا اس طریقے سے بچوں کا کالا لباس سلوانا ہے وہ لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو روزے کی حالت میں گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں سوائے یوم عاشورہ کے اور رمضان کے۔ یعنی رمضان اور عاشورہ کے روزے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ محرم کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ کیا ہے؟ سب سے افضل روزہ ہے، سب سے بہترین روزہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ عاشورہ کے روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محرم جو اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اس کے روزے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ ہمیں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ روزہ اتنا بہترین اس کا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورہ کا روزہ ایسا ہے اگر کوئی رکھتا ہے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنا؟ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا یہ عمل اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہوگا، لیکن اس عمل کو چھوڑ کر کے ہم کوئی ایسا کام کرے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے لیے ہو، تو اللہ رب العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب سے دوچار کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب میں گھیر لے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب میں چاروں طرف سے جکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے زندگی میں دن بدن کوئی نہ کوئی پریشانیاں آتی ہیں، ہماری زندگی میں
दिन ब दिन कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आजमा रहा है, इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को कैसे गुजारते थे। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ खाना चाहिए। लोगों ने इस दिन के हवाले से क्या क्या बिदअत और खुराफात इजाद नहीं किए, क्या किया। अल्लाह अकबर, सुन्नत बिदअत बन गई है। अल्लाह के रसूल की कुछ सुन्नतें हैं, उसको लोगों ने बिदअत में तब्दील कर लिया है, खुराफात में तब्दील कर लिया है। खूब खाना इस महीने में खूब अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, डिशें तैयार करते हैं, वहां बड़े बड़े डिशें लगती हैं और तैयार होती हैं। खुसूसी तौर पर यह होता है पानी और दूध की सबीलें लगती है। अल्लाह अकबर, कोई पानी के लिए मोहताज है कहीं पर, कोई दूध के लिए मोहताज है, हम वहां नहीं देते हैं, बल्कि खास तौर से इस महीने में ये बिदअत ईजाद कर लेते हैं कि पानी और दूध की सबीलें लगाते हैं, गोया सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, इमाम हुसैन की शहादत का मातम करते हैं, ताजिया बनाते हैं, नौखानी करते हैं, कवाली का इस्तेमाल करते हैं, जिस्म को लहूलहान करते हैं। अगर आप गुजरिएगा कलकत्ता के शहरों में तो आपको देखने मिलेगा किस तरीके से लोग जिस्म को लहूलहान करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं ये ऐसे मारो, ऐसे करो, जिस्म को लहूलहान करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, हमें सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुबारक महीना हमारे पास आया है, वो गुजर रहा है। हम इस मुबारक महीने में जिस्म को लहूलहान करें, यानी अपने आप पर इस तरीके से हम जुल्म करें। गोया इस महीनों में खास तौर से औरतों और मर्दों का इख्तिलाफ होता है, कौन औरत कहाँ जा रही है, कौन मर्द कहाँ जा रहा है, बिल्कुल इख्तिलाफ होता है। कोई ये नहीं है कि उसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, चारों तरफ नाच गाने हैं, सारे बिदअत और खुराफात, ये तमाम चीजें बिदअत और खुराफात के रास्ते से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही कहाँ ले जाएगी, जहन्नम में ले जाएगी। हमें गौर करना चाहिए कि जिसने दीन के अंदर किसी भी नई चीज को इजाद किया है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मरदूद है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कबूल नहीं किया जाएगा। तो हमें हर हाल में ये सोचना चाहिए और ये गौर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया क्या आप दोनों से मोहब्बत करते हैं, यानी हसन हुसैन दोनों से मोहब्बत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अल्लाह अकबर, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी। जिसने उनसे मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी की, गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो हमें ये सोचना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासे से किस कदर मोहब्बत थी, और आज हम उनके शहीद होने के गम में, कितने सहाबी शहीद हुए, हम उनका गम नहीं मनाते हैं, बल्कि हम इन एक खास तौर से एक सहाबी की शहादत पर गम मनाते हैं। ये हमारा कहाँ फैसला होता है, हमें ये गौर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस महीने के अंदर खास तौर से बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द को, सहाबा किराम को गाली देते हैं, सहाबा किराम को गाली देते हैं। हमारा अकीदा ये है सहाबा किराम के मुताल्लिक, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से मोहब्बत करते हैं। नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से किसी एक सहाबी की मोहब्बत में गुलू नहीं करते हैं। वो सहाबी ऐसे हैं, उनकी मोहब्बत में, उनकी तारीफ में हम इतना ज्यादा गुलू कर दे, हमारा यह अकीदा नहीं है। किसी भी सहाबी की मोहब्बत में सब मेरे सामने, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि सब बराबर है। हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन मोहब्बत में किसी को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, न ही उनमें से किसी सहाबी से हम बरात का ऐलान करते हैं। हम हर ऐसे शख्स से बुग़्ज़ रखते हैं जो सहाबा किराम से दुश्मनी करता है। जो सहाबा किराम से दुश्मनी करता है, हम उनके साथ दुश्मनी का ऐलान करते हैं और
ان کے ساتھ جو بھلائی کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو ہم ان کے ساتھ بھی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے بھلائی کے ساتھ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا نام اچھی طریقے سے ہم لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ہم کہتے ہیں ان کی محبت تو عین دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، شرکسی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ لوگ اس مہینے کے اندر خاص طور سے کہ صحابی کو کس طرح گالی دیتے ہیں، اور یہ سوچنا چاہیے لا تسبوا اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ سوچ کر کے ہم کس طریقے سے صحابی کو ہم گالی دیتے ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کس طریقے سے دن گزارا کرتے تھے، اس مہینے کو کس طریقے سے گزارا کرتے تھے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ پچھلے ایک سال کے یہ محرم کے مہینے کا روزہ ایسا روزہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ روزہ رکھے، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بہنوں کو بتائیں، اپنے ماؤں کو بتائیں، تمام لوگوں کو بتائیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، لہو لہان کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کو کس طریقے سے گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو روزے کی حالت میں اچھے طریقے سے گزارا کرتے تھے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اس لیے آئے تھے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچائیں، کہ وَيُعَلِّمُ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا مقصد تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی آیات پڑھ کر سنائے لوگوں کو، ویزکیہم، لوگوں کو پاک کرے، لوگوں کی تزکیہ کرے۔ کس چیز سے کرے؟ لوگوں کے عقیدہ کو ٹھیک کرے، لوگوں کے عقائد میں جو گڑبڑی ہے، جو بگاڑ ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، ان کو شرک سے بچائیں، ان کو بدعات سے بچائیں، ان کو خرافات سے بچائیں، ان کو بتایا جائے کہ یہ شرک ہے، اس پہ یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، اس کا قرآن سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، حدیث سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، جو چیزیں آپ عمل کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اس سے بہترین حدیثیں ہیں، اس کو آپ غور کیجئے، سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ وہ زکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو اچھی طریقے سے پاک کرے، شرک سے، گناہوں سے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے، بستی والے ایمان لے کر آتے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے، وَاتَّقَوْا، اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتے، بدعات سے بچاتے، خرافات سے بچاتے، اور اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان تمام بستی والے پر آسمان اور زمین کی برکت نازل کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ ہم تڑپتے ہیں اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے، لیکن ہمارے جسم سے، ہمارے باڈی سے ایسا عمل ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچیں جو ہمارے خاندان میں، جو ہمارے قریبی میں ایسا کام کرتے ہیں محرم کے مہینے کے اندر، ہم ان کو بتائیں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے
جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ اللہ کے احکام کو لوگوں کے پاس سناتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے اور ان کے پاس احادیث کو بیان کرتے تھے، ہم بھی وہی کام کریں کہ ہم نے اگر کوئی چیز سیکھا ہے اس کو ہم بتائیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا رویہ یہ ہو، ہمارا دل نرم ہو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، ہمارا دل اس طریقے سے نرم ہو کہ ہم لوگوں کو بتائے تو اس پر اثر کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ بہت بڑا احسان دیا ہے، یہ فرما دیا ہے کہ آپ کا دل لوگوں کے لیے نرم ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا دل کڑا ہوگا، آپ کا دل سخت ہوگا، لوگوں کے تعلق سے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارا یہ ہو کہ ہم نے جو حدیث جانا ہے، جو حدیث سیکھا ہے، ہمارے پاس جو قرآن کا پیغام ہے، ان تمام چیزوں کو اچھے انداز میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے کہ آپ جو محرم کے مہینے کے اندر جو کام کرتے ہیں، جو بھی عمل ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ ہمارا اس طریقے سے جو ہو کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر وہ کام کر کے اس مہینے کو گزارے، تاکہ ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ میرا ٹائم ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر اچھی زندگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو خطا کار ہے، جو گناہگار ہے، تو ان کی خطاؤں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔